عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم سے کب ان کی جلالت کا بیان ہوتا ہے، ہم سے کب ان کی جلالت کا بیان ہوتا ہے، جن کے پیغام سے دریا بھی رواں ہوتا ہے، جن کے پیغام سے دریا بھی رواں ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کو سزا اپنے ہی ہاتھوں دینا، اپنے بیٹے کو سزا اپنے ہی ہاتھوں دینا، محو حیرت ہیں سبھی ایسا کہاں ہوتا ہے، محو حیرت ہیں سبھی ایسا کہاں ہوتا ہے۔ وہ ہیں لیٹے ہوئے پہلو میں نبی کے سن کر، وہ ہیں لیٹے ہوئے پہلو میں نبی کے سن کر، چہرہ کس کس کا ذرا دیکھ دھواں ہوتا ہے، چہرہ کس کس کا ذرا دیکھ دھواں ہوتا ہے۔ ساریہ کو جو خبر دی تو یہ ثابت بھی ہوا، رب کے بندوں سے نہیں کچھ بھی نہاں ہوتا ہے، رب کے بندوں سے نہیں کچھ بھی نہاں ہوتا ہے۔ سورہ نور کی کرنوں نے یہ عقدہ کھولا، سورہ نور کی کرنوں نے یہ عقدہ کھولا، علم ہے آپ کو بہتان جہاں ہوتا ہے، علم ہے آپ کو بہتان جہاں ہوتا ہے۔ عدل مسعود کبھی ہاتھ سے جاتا ہی نہیں، عدل مسعود کبھی ہاتھ سے جاتا ہی نہیں۔ نام فاروق اگر ورد زباں ہوتا ہے، نام فاروق اگر ورد زباں ہوتا ہے، اگر ورد زباں ہوتا ہے۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی پروگرام تذکرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ یہ ہماری شرف یابی ہے کہ ہمیں امیر المؤمنین مراد رسول فارق حق و باطل سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کی سعادت بھی مل رہی ہے، یہ پیغام نشر کرنا بھی نصیب ہو رہا ہے، اور ان کے نام نامی سے برکت کشید کر کے پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق اور سعادت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ آئیے آج کے 5ویں پروگرام میں بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف اور ان کی خدمت میں سلام پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان گیریین یونیورسٹی لاہور سے آپ کا تعلق ہے، بہت سارے پروگرامز میں ہمیں ان کی مائیت اور سنگت نصیب ہوتی ہے، بڑی خوبصورتی سے، تواضع سے، حسن سے اپنا پیغام ہمیشہ نظر کرتے ہیں۔ میری مراد ہے محترم ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خوش آمدید جناب، جزاکم اللہ، بزم عمر فاروق میں آپ کا خیر مقدم۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ آپ کے ساتھ دوسری شخصیت کا تعلق بھی تعلیم و تدریس کے شعبے سے ہے۔ پنجاب گروپ آف کالجز میں شعبہ علوم اسلامیہ کے بڑے خوبصورت استاذ ہیں، بڑا خوبصورت کام کرتے ہیں، اپنے حصے کا اپنے منصب کی انجام دہی کے لیے بڑے اچھے طریقے سے ہمیشہ مصروف عمل رہتے ہیں، نوجوان فاضل ہیں۔ میری مراد پروفیسر تیمور فاروقی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فاروقی صاحب خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ اور حسن اتفاق دیکھیے کہ بزم فاروق اعظم کی ہے اور آپ نسبتاً فاروقی ہیں، تو آپ کا میں ایک دفعہ پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت کے حامل ثناخوان رسول، آپ سب کے بہت جانے پہچانے پسندیدہ الحاج محمد رفیق ضیاء قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ضیاء صاحب خوش آمدید جناب۔ بہت شکریہ۔ نعت شریف سے ہمیں بسم اللہ کرنی ہے، ضرور۔ آغاز فرمائیے۔ صبا صبا حال دل کملی والے سے کہنا، صبا حال دل کملی والے سے کہنا، حبیب خدا شان والے سے کہنا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا
گزر کن ضیا حوالم محمد را خبر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن توئے سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد ضروے لطف سوئے من نظر کن ضروے لطف سوئے من نظر کن آمین اللہ یہ بھی کہنا کہ بڑے دکھ میں ہے جانے پرنو یہ بھی کہنا کہ نہ طاقت ہے نہ اٹھتے ہیں قدم یہ بھی کہنا کہ جاری ہے زباں پر ہر دم نسیمہ جانب بطحا گزر کن اللہ مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش اللہ اکبر مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن خدایا این کرم بارے دیگر کن مریضوں یا رسول اللہ مریضوں علاج درد دل اے چار اگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن کیا کہنے ہیں ضیاء صاحب سبحان اللہ آپ کے انتخاب کی الگ سے داد ہے جناب کشتہ عشق رسول حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے آپ نے آغاز فرمایا ہمارا ایوان معطر ہو گیا ہے خوبصورت پڑھا آپ نے خوبصورت پیشکاری ہے اللہ کا آپ کو بہت عزتوں سے نوازے ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مبارک تذکرے کی یہ بزم ہے اور آج الحمدللہ ہم ان کا تذکرہ کرتے کرتے 5ویں پروگرام تک آ پہنچے ہیں آئیے معزز مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تذکرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں آغاز گفتگو ہوگا جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے ڈاکٹر صاحب قبلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف مواقع پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو مشورے ارشاد پیش کیے جو رائے دی اوپینینز مختلف موقع پر آپ نے دی ہیں تو اللہ نے کیسا کرم فرمایا کہ ان کو آیات ربانی کی صورت میں نازل کر دیا اور حضرت عمر فاروق کی رائے کے موافق کر دیا یہ جو آپ کی رائے کی موافقات ہیں کلام مجید فرقان حمید کے اندر اس کی کچھ مثالیں ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ صفدر بھائی عمر اسلام کے اس بطل جلیل کا نام ہے جنہیں سسر رسول جنہیں مراد رسول اور جنہیں شہید
محراب رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بہت سارے کمالات عطا فرمائے تھے، ان میں ایک کمال یہ تھا کہ آپ کو وہ چیزیں پہلے سے آشکار ہو جاتی تھیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونی ہوتی تھی۔ بارہا ایسا ہوا، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے اس کی تائید بھی ملتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، محدث جس کو ملہم من اللہ کہتے ہیں، بالکل۔ ایک ہوتا ہے محدث جو حدیث روایت حدیث کرتا کا ہے، علم جاننے اور والا۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ واہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر فاروق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے ذہن کے اندر وہ چیزیں آ جایا کرتی تھیں، اور آپ جو بات کرتے تھے تائید ربانی اس کے موافق نازل ہوتی تھی۔ ہمارے اسلاف نے موافقات عمر کے نام سے باقاعدہ اپنی کتابوں میں چیپٹر ذکر کیے ہیں۔ واہ، خوبصورت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہوتی تھی، مشورہ ہوتا تھا، بعض اوقات تو قرآن مجید کی آیت من و عن انہی الفاظ کے ساتھ نازل ہو جاتی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ معنی مفہوم وہی ہوتا لیکن الفاظ اور ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد گزارش کی کہ حضور یہ مقام ابراہیم کو ہم جائے نماز نہ بنا لیں، یعنی طواف کرنے کے بعد یہاں ہم نماز پڑھ لیا کریں۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، محبوب مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات سے نالاں ہوئے تو حضور کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو انہوں نے ناراض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی ازواج عطا فرما سکتا ہے، اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی موافق میں سورہ احزاب کی آیات مبارکہ نازل فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جب غزوہ بدر کے بعد کا معاملہ تھا، صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ جو بدر کے قیدی ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی حضور ان سے جرمانہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی حضور چھوڑنے والی کوئی بات نہیں ہے، ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے، یہ آپ کے مقابلے میں آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئے۔ تو مشورہ مکمل ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے سے موافقت فرمائی اور فرمایا مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، فرمایا اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ایسے ہوتا جیسے آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، ورنہ اللہ چاہتا یہ تھا کہ جیسے عمر نے فیصلہ کیا ویسے ہوتا، ان کی گردنیں اڑا دی جاتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت عمر فاروق کی موافقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ باد۔ آپ عبداللہ ابن ابی منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، حضرت عمر فاروق حاضر ہوتے ہیں، حضور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، یہ منافق تھا اور ہمیشہ آپ کی مخالفت کرتا رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، چونکہ حضور رحمت للعالمین تھے اور آپ کی طبیعت میں کریمی تھی، حضور نے فرمایا نہیں، چونکہ اس نے کچھ آپ کے ساتھ موافقت کی، آپ کے ساتھ تعاون بھی کیا، تو حضور فرماتے تھے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو عرض کی نہیں حضور منافق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے جنازہ پڑھانا ہے۔ عرض کی حضور آپ جنازہ پڑھائیں گے بھی تو اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا جو اس کی گستاخیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا محبوبہ اب کہ آج کے بعد نماز جنازہ ان کا نہیں پڑھانا، آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں گے تو جو آپ کے گستاخ ہیں میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح شراب کے حکم کے متعلق ہے اور دیگر آیات بارک مبارکہ اللہ۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی یا مشورہ تھا پردے کے متعلقہ، اللہ تعالیٰ نے اسی کے موافق جو ہے وہ قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا خوبصورت آغاز آپ نے فرما دیا۔ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کو اللہ نے کیسے کیسے تائید کے ساتھ قرآن آیات میں اور ان کی صورت میں نازل فرمایا، آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سارا سنا۔ ہم فقیروں کا سلام ہو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں۔ ہمیں ایک وقفے میں جانا ہے، میں سوال پروفیسر تیمور فاروقی صاحب کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ فاروقی صاحب، حضور علیہ السلام سے جو آپ کی محبت کا تعلق ہے، قرب کا تعلق ہے، یہ جو طرفین میں ایک محبت ہے، حضور علیہ السلام کی جو شفقتیں ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس کا ایک تذکرہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے وقفے کے بعد۔ آئیے وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں تو جواب کے طالب ہوتے ہیں پروفیسر تیمور فاروقی صاحب۔ خوش آمدید ناظرین، دنیا بھر کے ناظرین کا بزم عمر فاروق میں خیر مقدم ہے۔ آپ کے یوم شہادت کی نسبت سے ترتیب وار پروگرام آج 5واں پروگرام ہے آپ کے خدمت میں، انہی کا تذکرہ پیش کرنے کا جناب پروفیسر تیمور فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں جو بات عرض کی ہے اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر صاحب، جس طرح کہ آپ نے جو سوال کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام سے حضرت عمر فاروق کی محبت اور قرابت کا، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جب بھی کوئی صاحب بصیرت، صاحب عقل شخص رسول اللہ علیہ السلام سے حضرت عمر کی محبت کو سنتا ہے، اس کے ایمان کو اللہ تازگی کی دولت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اس میں کوئی حضرت شک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں اور اسلام کے دوسرے خلیفۃ المسلمین ہیں۔ ایک چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صحبت میں، آپ کی معیت میں بیٹھنے والے ہر صحابی، ان کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی صحبت عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں کہ رسول معظم نے فرمایا کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ معنی یہ تھا کہ تم ان کے ساتھ وابستہ ہو جو اللہ تمہیں ہدایت کے چراغ عطا فرما دے گا۔ واہ، انہی میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ان کی محبت کا تذکرہ کریں، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ محبت کن بنیادوں پر ہوتی ہے، اس کے اسباب اور اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں۔ محبت کی تعریف تو ہر شخص اپنے انداز سے کرتا ہے۔ میں اس کی اقسام کی طرف آتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہے، اس کو کسی بھی چیز سے محبت ہوتی ہے، یاد رکھیں محبت ایک فطری عمل ہے۔ درست، ایک شخص کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، وہ 4 چیزوں میں سے کسی ایک سے ہو سکتی ہے، ایک قسم میں سے ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز، محبت کسی شخص سے ہونے کے لیے اس کا فطری ہونا ضروری ہے، جس طرح اولاد اور والدین کی محبت ہے، خونی رشتوں کی محبت ہے، یہ فطری محبت ہے۔ درست ہے۔ کچھ محبتیں ہوتی ہیں جو رغبت کی بنیاد پر ہوتی ہیں، کسی چیز کو دیکھ کر رغبت آ جانا، اس کی طرف توجہ ہو جانا۔ کسی سے محبت اگر ہوتی ہے تو بعض اوقات تعظیم کی بنیاد پر ہوتی ہے، درست ہے۔ کسی سے محبت اگر ہوتی ہے تو وہ احسان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کہ تمام تر محبت کی اقسام اکٹھی کر لی جائیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ان تمام محبت کی اقسام سے بالا تر ہے۔ میں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مقدسہ عرض کروں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کے بارے میں بتایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں سنو، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ۔ اب میں حضرت عمر فاروق کی محبت کا ایک تذکرہ یہاں پر کروں کہ حضرت عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں کہ ہم رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں موجود تھے اور بیٹھے ہم اس طرح تھے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیں کہ ہاتھ محمد مصطفیٰ کا ہو۔ یہ وہ مقدس ہاتھ ہے کہ علماء سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اگر رسول معظم کا ہاتھ کسی کپڑے کو چھو لے تو اس پر آگ نہیں لگتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا۔ اب عمر فاروق نے جب نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا تو فرط محبت میں عمر فاروق نے ایک جملہ کہا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری جان کے علاوہ مجھے آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا والذی نفسی بیدہ، عمر نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنے نفس، اپنی جان سے زیادہ مجھ محمد کو پیارا نہ بنا لو، مجھے محبوب نہ بنا لو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر توقف نہیں کیا، فوراً جواب دیا، کہا کہ واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ مجھ عمر کو میری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہاری محبت تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔ تو محبت کا یہ انداز تھا، محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا۔ اب یہاں پر میں عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر بھی اور حضور کے وصال مبارک کے بعد بھی حضرت عمر فاروق نے حضور کی نسبتوں کا احترام کیا۔ ماشاءاللہ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نسبتوں کا احترام نہیں ہے، ان کو سوچنا چاہیے نسبتوں کا احترام کیسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا احترام اور محبت کا مظاہرہ عمر فاروق نے کیا، وہ حضور کا شہر مقدس ہو، وہ حضور کی کوئی بھی نسبت ہو، وہ حضور کے صحابہ ہوں، وہ حضور کی ازواج ہوں، وہ حضور کی اولاد ہو۔ میں ایک واقعہ یہاں پر عرض کروں کہ جب کسریٰ کے دور میں، جب حضرت عمر فاروق نے اپنے دور کے اندر، حکومت فاروقی کے اندر جب کسریٰ کو فتح کیا اور مدائن کا علاقہ فتح کیا تو آپ کے پاس کچھ مال و اسباب آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ مسجد میں چٹائی بچھاؤ، وہاں پر مال رکھ دو۔ جب مال رکھا گیا تو نبی حضور حضرت عمر فاروق نے تمام صحابہ کو بلایا۔ اب جب صحابہ کی ایک مجمع وہاں پر اکٹھا ہوا تو حضرت حسنین کریمین بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت حسن اٹھے اور عرض کی کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دیجئے۔ تو حضرت عمر نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، میں آپ کی بڑی عزت اور توقیر کرتا ہوں۔ آپ نے 10,000، ایک روایت کے مطابق 1,000 درہم ان کو عنایت فرما دیے۔ حضرت امام حسین اٹھے، انہوں نے جب مطالبہ کیا 1,000 درہم ان کو بھی عنایت فرما دیا۔ اسی اسنا میں حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ بابا جان مجھے بھی کچھ عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم بھی میرے لیے قابل عزت ہو۔ آپ نے ان کو 500 درہم دیے۔
تو انہوں نے سوال کیا کہ میں تو اس وقت سے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھا جب حسنین کریمین بچے تھے، اور میں تب جنگوں میں شرکت کرتا تھا، آپ نے مجھے کم دیا، ان کو زیادہ دے دیا۔ برجستہ الفاظ اور تاریخی کلمات جو آب زر سے لکھے جانے والے ہیں عمر فاروق کی زبان اقدس سے جاری ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم حسنین کریمین کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے پاس ان کے جیسا بابا ہے؟ کیا ان کی ماں جیسی تمہاری ماں ہے؟ کیا ان کی نانی جیسی تمہاری نانی ہے؟ کیا ان کے چچا جیسا تمہارا چچا ہے؟ کیا ان کی بہنوں جیسی تمہاری بہنیں ہیں؟ کیا ان کے ماموں جیسے تمہارے ماموں ہیں؟ تو وہاں پر وہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضیٰ ان کے بابا ہیں، فاطمہ زہرا ان کی والدہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں عرض کروں کہ جیسا کہ سوال تھا کہ محبت اور قرابت، تو حضرت عمر فاروق نے حضور کی ہر نسبت کا احترام بھی کیا اور اس کو محبت کی نگاہ سے بھی دیکھا۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، حضرت عمر فاروق کے اگر پورے گھرانے کی ہم خدمات کو، کنٹریبیوشنز کو دیکھتے ہیں تو اس کی بھی کچھ جھلکیاں عنایت فرمائیے، کیونکہ بعض اوقات ایک صحابی مطلب ایز این انڈیویجول ہی صرف کنٹریبیوٹ نہیں کرتے رہے، ان کا پورا گھرانہ اسلام کے لیے بڑی بڑی کنٹریبیوشنز دیتا رہا۔ حضرت عمر فاروق کے گھرانے کی دینی اور علمی خدمات جو ہیں اس سے کچھ آگاہ فرمائیے۔ جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود علم دوست تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے لیے تعلیم و تعلم کی ایسی بنیادیں فراہم کی ہیں کہ آج ہمارے لیے وہ مثال ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، مکہ کے جو 17 افراد جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، حضرت عمر فاروق ان میں شامل تھے۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، درست، ہزاروں اشعار آپ کو نوک بر زبان تھے، اور عربی لغت کے اور گرامر کے آپ بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جو زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گزری، حضور علیہ السلام کے ارشادات جمع کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بذات خود سیکھا، صحیح، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم 10 آیات قرآن کی سیکھتے تھے، اور جب تک وہ ان کو مکمل طور پر کامل دسترس نہیں ان پر حاصل ہوتی، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یعنی اس طرح آپ نے سیکھا، اور پھر آپ نے آگے اس کو اسی طرح پروموٹ کیا اپنی اولاد کو۔ حضرت سیدہ حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین اور حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں ہے، اور ان کو خصوصی طور پر یہ تائید اور تاکید کی گئی تھی کہ آپ نے حضور کے شب و روز کو دیکھنا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھنا ہے، اور وہ پھر آگے پہنچانا ہے۔ اور ان کو باقاعدہ طور پر پڑھایا گیا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات جو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، ان کی کافی تعداد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تعلیم کے حوالے سے مختلف طرح سے اقدامات کیے تھے۔ پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے صحابہ کرام کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو علمی ورثہ ہمیں ملا ہے، اس کو ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ صحیح، اور اس کے لیے مختلف علاقوں میں صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں، مختلف قبائل میں ان کو بھیجا جاتا تھا کہ وہاں جائیں اور جا کے پڑھائیں، اور صرف اتنے کافی نہیں ہوتا تھا، باقاعدہ ان کی دیکھ بھال کی جاتی تھی اور بندہ روانہ کیا جاتا تھا، انہوں نے کتنا سکھایا ہے، جا کے پتہ کر کے آؤ۔ بہت اچھا ہے۔ اور پھر مختلف شہروں میں حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے صاحبزادے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس جیسے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باقاعدہ ڈیوٹیاں تھیں۔ اچھا، ایک صحابی کی ڈیوٹی مصر میں لگی تھی، ایک کی بصرہ میں لگی تھی، شام میں لگی تھی، مختلف علاقوں میں، کہ آپ نے وہاں جانا ہے اور جا کے وہاں پر درس حدیث سنبھالنا ہے، اور پھر فقہ کے میدان میں جو ماہر لوگ تھے ان کو فقہ کا باقاعدہ طور پر یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے لوگوں کو آگے جا کے یہ پہنچانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ نصیحت تھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو فقہ میں خاص عبور حاصل تھا، اور یہ صحابہ صفہ میں سے بھی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد عبداللہ ابن عمر جو آپ کے صاحبزادے ہیں، ان کا باقاعدہ حلقہ درس ہوتا تھا مسجد نبوی شریف میں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ان کی مجلس میں تابعین شامل ہوتے جو ان سے درس حدیث لیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2500 سے زیادہ احادیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ ماشاءاللہ قبلہ۔ اچھا، مختلف طرح کی روایات آپ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک اور تعلیمی میدان میں جو اہم رول پلے کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے حفاظ، قراء
فقہا مدرسین کے باقاعدہ طور پر مشاہرے مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی تھیں، بالکل ٹھیک، اور ان کو کہا تھا کہ روزگار کی طرف سے آپ نے بے فکر رہنا ہے، آپ نے بس تعلیم آگے پہنچانی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر انہوں نے اس طرح مختلف علاقوں میں پھیل کر تعلیم جو ہے وہ عام کی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ حیران تھے کہ عمر فاروق نے اتنا زیادہ کام کیسے کر لیا، اب مجھے اس سے آگے پہنچانا ذرا دشوار محسوس ہو رہا ہے، چونکہ یہ حضرت عمر فاروق کا علمی خود ذوق بھی تھا، اور پھر آپ نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سیکھا اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا، اور وہاں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی سرحدیں پہنچ چکی تھیں، اور لوگوں کو علم کی خیرات حضرت عمر فاروق کے وسیلے سے پہنچتی رہی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ دونوں ہمارے اسکالرز نے اپنی باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچائی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تذکرے سے روشنی ہم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں وقفے کی طرف جانا ہے، اور وقفے سے واپس آتے ہیں تو شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہم دونوں صاحبان سے عرض کریں گے کہ وہ باری باری اس میں بھی ہمیں کچھ آگاہ فرمائیں، شہادت کے کچھ احوال اور وہ جو کیفیات تھیں اس وقت اس کے بارے میں جانیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین بزم عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں ان کے خاص تذکرے کے ساتھ ان کے یوم شہادت کی نسبت میں شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے والے سے پہلے کچھ باتیں ہم جانتے ہیں جناب پروفیسر تیمور فاروقی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت عمر فاروق کا اگر ہم تذکرہ کریں تو اسلام کی تاریخ کا یہ ایک ایسا عظیم سانحہ ہے کہ جس کو جب بھی کوئی ایک عقل مند شخص، صاحب بصیرت شخص، صاحب شعور شخص سمجھتا ہے، سنتا ہے، تو اس کا دل آنسو رونے لگ جاتا ہے۔ میں عرض کروں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 ذی الحج کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو خنجر کے ذریعے ان پر وار کیا گیا۔ صحیح۔ 26 ذی الحج کو طلوع ہونے والے اس آفتاب نے یہ نظارہ دیکھا کہ وہ عظیم ایک لیڈر، ایک عظیم جری شخص کہ جس نے ایک ایسی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی کہ جس کے سوتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین سے پھوٹے تھے، وہ روحانیت اور وہ عزت مآب شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ہم ان کی شہادت کی مزید گفتگو کریں تو 26 ذی الحج کو جب آپ نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے تو صفوں کو درست فرماتے اور پھر تکبیر تحریمہ کہتے۔ اسی اثناء میں ایک مجوسی جو اس وقت کافی ایام سے ایک طاق لگائے بیٹھا تھا، اس نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کے وجود کے دائیں اور بائیں جانب اس نے آپ کو خنجر کھونپے۔ اللہ، جب اس کو صحابہ کرام نے، اصحاب نے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے حضرت عمر فاروق سمیت 13 لوگوں پر حملہ آور ہوا اور 7 صحابہ کرام نے وہاں پر جام شہادت نوش کیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر میں عرض کروں کہ اصل بات یہاں پر ہے کہ جب آپ کے وقت شہادت قریب آیا، وہاں سے لوگوں نے آپ کو اٹھایا، آپ کے گھر لے گئے، تو بزرگ صحابہ نے آپ کو نبیذ پیش کی۔ وجود کے اندر اتنے داغ تھے اور اتنے زخم تھے، آپ نے جیسے نبیذ پی تو آپ کے پیٹ سے وہ نکلنا شروع ہو گئی۔ دودھ پیش کیا گیا تو دودھ بھی ان زخموں کے ذریعے باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے اس موقع پر اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر ایک خلیفۃ المسلمین کے طور پر اپنی جو ایک ذمہ داری نبھائی۔ آپ نے کہا کہ بیٹے مجھ پر اگر کوئی قرض ہے تو وہ ادا کر دینا۔ پتہ لگا کہ 86,000 درہم کا قرض تھا ایک روایت کے مطابق۔ اور پھر دوسری گزارش جو انہوں نے کی وہ کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرو کہ مجھے اگر میرے دوستوں کے درمیان دفن ہونے کا موقع مل جائے تو میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راہ میں شہادت نصیب فرما اور مجھے موت اپنے رسول کے شہر میں نصیب فرما۔ اللہ ان کی یہ شہادت کا اگر ہم منظر دیکھیں، ان کی دعا کو قبولیت کا درجہ ملا کہ جب مصلی پر تھے، اللہ کے رستے میں تھے، تو اس وقت آپ کو اس وقت شہادت نصیب ہوئی اور مدفن آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ہی بنا۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں، کروڑوں برکتیں نازل فرمائے۔ ربنا آمین۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں، شہادت کے کچھ احوال ہم نے فاروقی صاحب سے جان لیے۔ آج کے جو ہمارا 5واں ایپیسوڈ حضرت عمر فاروق کے تذکرے سے معمور ہے، مستنیر ہے، مستفیض ہے، مستفید ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے پورے ایپیسوڈ کا خلاصہ کلام نشر کرتے ہوئے؟
صفدر بھائی جو ہم نے آج گفتگو کی ہے وہ بڑے کمپریہنسو سے سوالات تھے اور بڑے اس میں اہم پیغامات ہیں. بالکل ایسا ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور قرب انسان کو وہ فراست عطا کرتا ہے کہ انسان وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو عام نہیں دیکھ سکتا. جی درست متفق. اس لیے ہمیں حضرت عمر فاروق کی سیرت سے ایک تو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جانا چاہیے. جی درست. عملی طور پر غلام بن جانا چاہیے. حضرت عمر فاروق کی محبت رسول اپنا سب کچھ قربان کر دیا. جب مال پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو مال پیش کر دیتے ہیں, جان کا وقت آتا ہے تو جان اور پھر کسی کو کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ کسی رشتہ دار کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کسی قریبی رشتہ دار کی, نہ والدین کی, نہ کسی. حضور کو فوقیت حاصل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے تمام معاملات میں اپنا رہبر اور اپنا رہنما صحیح معنوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. حضرت عمر فاروق ایک دعا مانگتے ہیں. ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دعا عجیب سی ہے, اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس طرح فاروقی صاحب بیان کر رہے تھے نا, سیدہ حفصہ نے یہ دعا سنی. حضرت عمر فاروق نے دعا کی, یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں عطا فرما. حضرت حفصہ نے عرض کی, ابا جی یہ آپ کیسی دعا کر رہے ہیں؟ شہادت تو ملتی ہے میدان جنگ میں, اور میدان جنگ کہاں, عراق کی سرحدوں تک اور روم کی اور ایران کی سرحدوں تک پھیل چکا تو فی الحال کوئی ہے, اور آپ یہاں مدینہ شریف میں شہادت کی موت کہاں سے مانگ رہے ہیں؟ تو اور پھر اپنے آقا کے شہر میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بیٹی, اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے شہادت عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے شہر میں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسی دعا قبول فرمائی کہ شہادت بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں, اور وہیں ریاض الجنہ جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوتے تھے, اور تدفین وہیں نصیب ہوئی جہاں ہزاروں فرشتے آ چکے ہیں اور لاکھوں کروڑوں فرشتے آتے رہیں گے اور سلام نیاز عرض کرتے رہیں گے. تو ہمیں ان کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کر کے اپنی روح کو بھی روشن کرنا ہے اور اپنے دماغ کو بھی روشن کرنا ہے. بڑی خوبصورت بات. بہت شکر گزار میں جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کا, پروفیسر تیمور فاروقی صاحب آپ کا, الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب آپ کا. آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی, اور اللہ کرے جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے وہ ہمارے ورد زبان بھی ہو جائے, اور ہمارا دل جو ہے اس میں مکین بھی ہو جائے کہ حضرت عمر فاروق کی محبت اور ان کی توجہ کی ہماری بھی ایک عادت بنتی رہے. تو اللہ تعالی ہم پر احسان فرمائے. 4 مصرے سید اعجاز حسین شاہ عاجز, گجرانوالہ سے آپ کا تعلق ہے, بہت خوبصورت لکھنے والے سید زادے ہیں. ان کے میں جناب فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, اور پھر منقبت سنتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جناب رفیق ضیاء سے ہم رخصت کے طلبگار ہوں گے. نیکی کی, خیر کی, پھر کسی اگلی مجلس میں آپ سے ملاقات ٹھہرے گی. فاروق ہے مرید تو فاروق مدعا, فاروق ہے مرید تو فاروق مدعا, فاروق جانے جاں بھی ہے فاروق دل ربا. ڈاکٹر صاحب قبلہ فاروقی صاحب اور ضیاء صاحب, فاروق ہے مرید تو فاروق مدعا, فاروق جانے جاں بھی ہے فاروق دل ربا, تاریخ اس کے فقر پہ ششدر ہے آج بھی, تاریخ اس کے فقر پہ ششدر ہے آج بھی, معیار عدل کہتا ہے فاروق مرحبا, معیار عدل کہتا ہے فاروق مرحبا, فاروق مرحبا, فاروق مرحبا. ہم فقیروں کا بار دیگر سلام ہو بارگاہ فاروقی میں حضرت عمر کی خدمت میں جناب رفیق ضیاء قادری منقبت کا ہدیہ نظر کرتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں. رسول پاک کے پہلو میں ہے قیام عمر, رسول پاک کے پہلو میں ہے قیام عمر, یہ لوگ پھر بھی سمجھتے نہیں مقام عمر, یہ لوگ پھر بھی سمجھتے نہیں مقام عمر. عمر تو میرے نبی کی دعا کا ثمرہ ہے, عمر تو میرے
نبی کی دعا کا ثمرہ ہے، کہاں فقیر یہ مجھ سا، کہاں مقام عمر، کہاں فقیر یہ مجھ سا، کہاں مقام عمر۔ اور صفدر بھائی شعر دیکھیے گا، جناب عمر کا انصاف سارے جانتے ہیں، جناب عمر کا انصاف سارے جانتے ہیں، دلوں میں آج بھی زندہ ہے ایک نام عمر، دلوں میں آج بھی زندہ ہے ایک نام عمر، رسول پاک کے پہلو میں ہے قیام عمر۔